اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی، وہ جب نہیں، وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں، آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں تو پہلے چلی جاتی، پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے، تو تم چلی جانا، اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے، بڑی نیک ہے، یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے، آج برا ہے کل کیا ہو جائے، توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی، یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ کو اسلام سمجھ نہیں، چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیثیں پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا، چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی، جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اس سے لڑ رہے ہیں، یہ فلانے سے لڑ رہا ہے، یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے، اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں، تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا. جو خدا کو ماننے والے بھی ختم، خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ تمہارا باپ ہے. کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے. یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے، یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو، مناظرے شروع ہو جائیں گے، آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے، کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں میں نے کیا کرنا ہے، اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے، مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی تجھے، اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ.